رسالت کا، نبوت کے جس تاج کو آپ کے سر مبارک پر سجایا گیا ہے، اس نبوت کے تاج کا یہ تقاضا ہے کہ آپ دعوت دینے والے بن جاؤ، دعوت پھیلانے والے بن جاؤ، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بن کے لوگوں میں گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی، کوچا کوچا پہنچ کر بازاروں میں ہر مقام پہ جا کر کے اللہ کے دین کے لیے داعی بنو۔ میرا عنوان سیرت کے حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی، آپ ایک بہترین داعی تھے۔ داعی یہ نام آپ کا ایک صفاتی نام ہے۔ سورۃ احزاب کھولے، آیت نمبر 45، اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور آپ کو داعی کا نام اور لقب دیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے میرے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اور یہاں سیرت کے حوالہ سے ایک بات، ایک نقطہ بڑا اہم میرے ذہن میں آیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے میرے پیارے نبی، پورا قرآن اٹھائیں، الف لام میم سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن دیکھیں، انبیاء کی سیرت کے تذکرے، انبیاء کی اسوہ حسنہ کا اللہ رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں۔ کبھی حضرت آدم کا ذکر ہے، حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ 25 سے زیادہ انبیاء کرام کے ناموں کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو پکارتے ہیں، حضرت نوح کو بلاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہیں ان کے نام لے کر کے، یا آدم، اے آدم، یا نوح، اے نوح، یا عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم۔ پورا قرآن دیکھیے، جب بھی رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، بلایا ہے، پکارا ہے، مخاطب کیا ہے، تو انداز کیا ہے؟ اللہ پورے قرآن میں جب بھی نبی محترم کو بلاتے ہیں فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے پیارے پیغمبر، انا ارسلناک۔ پورے قرآن میں یہ ایسے کبھی نہیں آئے گا یا محمد، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ۔ متعدد بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مخاطب فرمایا ہے، لیکن جب باری سرور کونین، محسن انسانیت، میرے اور آپ کے آنکھوں کے قرار، دل کی بہار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے، آپ کا جب تذکرہ آتا ہے، رب رحمان اپنے نبی کا احترام کرتے ہوئے یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، جب بھی پکارا ہے نبی کہہ کے پکارا ہے، رسول کہہ کے پکارا ہے، آپ کے صفاتی نام کا تذکرہ کر کے آپ کو بلایا اور پکارا اور مخاطب کیا ہے۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے جو اللہ تعالی امت کو، امت محمدیہ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ نبی اس قدر احترام والا اور اس قدر اللہ کے نزدیک محترم ہے، احترام والا ہے۔ رب خود کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، گواہی دینے والا بنایا ہے، مبشرا خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، اور وداعیا الی اللہ، داعی اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، روشن چراغ بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کا صفاتی نام داعی، بلانے والا، دعوت دینے والا، بلانے والا، الی اللہ، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف، نور ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، جنت کے راستے کی طرف، کامیابی کی شاہراہ کی طرف، فلاح و کامیابی کی عظیم شاہراہ کی طرف بلانے والے میرے نبی داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ نبی علیہ السلام بحیثیت داعی، دعوت دینے والے، بلانے والے، اور اللہ کے پیغمبر نے دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، سیرت طیبہ کو سن رہے ہیں، آپ سنیں گے کہ کس طرح نبی علیہ السلام داعیا الی اللہ، قریش کو اللہ کی طرف بلانے والے، اپنے چچا کو دعوت دینے والے، چچا زاد کو اللہ کی طرف بلانے والے، اپنی بیٹی کو اللہ کی طرف بلانے والے، اپنی بیوی کو اللہ کی طرف بلانے والے، غریبوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، فقیروں کو اللہ کی طرف بلانے والے، تاجروں کو اللہ کی طرف بلانے والے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مجوسیوں کو، غیر مسلموں کو، بادشاہوں کو، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ساری کائنات کو اپنے اللہ کا تعارف کروانے والی جو ذات ہے اسے محمد کریم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول۔ سورۃ احزاب کی آیت میں یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے نبی، اور سورۃ مائدہ میں یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو تجھ پر نازل کیا جاتا ہے، بلغ، اسے پہنچائیے، اسے بتلائیے، اسے پھیلائیے، اس کی تبلیغ کیجئے، اس کی نشر و اشاعت کیجئے۔ بلغ، ابلاغ دین کا کام کیجئے، دین کو پھیلانے کا، دعوت دین کا فریضہ سر انجام دیجئے۔ ما انزل الیک من ربک، دعوت کس بات کی ہے
کس بات کی دعوت، کس چیز کی طرف بلایا جائے، کس راستے کی طرف بلایا جائے، کس منہج کی طرف بلایا جائے، کس شاہراہ اور دستور حیات کی طرف گامزن کیا جائے۔ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب نے نازل فرمایا ہے اسی کی طرف اپنے اللہ کے بندوں کو بلائیے اور پکاریے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اے میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ داعی نہ بنے، داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، لوگوں کے لیے دعوت دینے والا داعی اگر نہ بنے، دعوت میں آپ نے کردار ادا نہ کیا، دعوت پھیلانے کا، پہنچانے کا، بتانے کا، سکھانے کا حق اگر ادا نہ کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے محبوب پیغمبر رسول نبی، تو یاد رکھیے اگر آپ داعی نہ بنے تو سمجھ لیجئے آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ رسالت کا، نبوت کے جس تاج کو آپ کے سر مبارک پر سجایا گیا ہے، اس نبوت کے تاج کا یہ تقاضا ہے کہ آپ دعوت دینے والے بن جاؤ، دعوت پھیلانے والے بن جاؤ، داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا بن کے لوگوں میں گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی، کوچا کوچا پہنچ کر بازاروں میں ہر مقام پہ جا کر کے اللہ کے دین کے لیے داعی بنو۔ داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، میرے نبی بحیثیت داعی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ داعی نہ بنے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر آپ رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام داعی اعظم بن گئے، داعی اعظم بن گئے، مبلغ اعظم بن گئے، قائد اعظم بن گئے، استاد اعظم بن گئے۔ بحیثیت داعی اپنی دعوت کو اس انداز سے پھیلایا، اس انداز سے پہنچایا، اور اپنی امت کو بھی درس دیا کہ داعی میرا لقب ہے، اور اللہ کے دین کو پہنچانا جہاں میری ذمہ داری ہے، وہاں نبی رحمت نے اپنی امت کو بھی پیغام دیا، اپنی جماعت کو، صحابہ کی جماعت کو، امت محمدیہ کو پیغام دیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، اے مسلمانوں بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے اگر تمہیں ایک آیت کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے، بلغوا، اس ایک آیت کو پہنچانے والے، بتانے والے، سکھانے والے داعی بن جاؤ۔ بلغوا، پہنچاؤ، بتلاؤ، سکھاؤ، ولو آیا، اگرچہ ایک آیت کا تمہارے پاس علم ہے، اگرچہ ایک آیت کو، ایک حدیث کو، ایک مسئلہ کو آپ نے سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے، آپ کے علم میں آ گیا ہے، اب یہ داعی اعظم، مبلغ اعظم، مفکر اعظم، کائنات کے سب سے بڑے داعی کا یہ پیغام ہے، ان کی طرف سے لگایا ہوا یہ فریضہ ہے کہ میرا
نام داعی الی اللہ ہے، میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں بلغوا عنی ولو آیا، داعی اعظم کی طرف سے اگر ایک حدیث، ایک آیت، ایک ٹکڑے کا تمہیں علم آ جائے، تم تک پہنچ جائے، بلغ بلغ، پھر پہنچانا، بتانا، نشر و اشاعت کرنا، تبلیغ کرنا، یہ تمہارے کندھوں پر فریضہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی رحمت، امام الانبیاء، سید الکونین، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اے میرے صحابہ، اے قیامت کی دیواروں تک آنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میری نبوت و رسالت کا اقرار و یقین کرنے والوں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی انسان بھی کسی ناپسندیدہ بات کو، کسی گناہ کو، کسی غلطی کو، کسی سرکشی کو، کسی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف کسی بات کو دیکھتا ہے، فلیغیرہ بیدہ، اگر اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اگر اللہ نے اسے ہمت دی ہے، اگر اللہ نے اسے توفیق دی ہے، پھر آگے بڑھ کے داعی بن کے اس برائی کو، اس سرکشی کو، اس بغاوت کو، اس نافرمانی کو اپنے زور بازو کے ساتھ روکے، برائی کو دیکھے اور اسے روکے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، زور بازو کے ساتھ اس نافرمانی کو، اس برائی کو، اس سرکشی کو، اس بغاوت کو زور بازو سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، کمزور ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، ہاتھ سے روکنے کی جرت، طاقت، ہمت نہیں رکھتا، آمنہ کے لال فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو پھر کم از کم اپنی زبان سے روک، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، نہ روک، تیرے اندر اتنی جرت، اتنی طاقت، اللہ نے اتنی ہمت اور توفیق نہیں دی، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اتنی پاور نہیں ہے، اتنی حکومت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان کو تیر و تلوار بنا، اپنی زبان سے اللہ کی بغاوت کو، رب کی نافرمانی کو، رسول اللہ کی نافرمانی کو اپنی زبان سے روک، داعی بن، داعی بن، داعی اعظم پیغمبر کا امتی بنتے ہوئے دعوت دین کے منہج کو، دعوت دین کے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زبان سے اس برائی، سرکشی، بغاوت کو روک۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے روکنے کی بھی طاقت، جرت، غیرت، حمیت نہیں ہے۔ فَبِقَلْبِهِ، کم از کم اللہ کی نافرمانی کو، بغاوت کو، سرکشی کو دیکھ رہا ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، فَبِقَلْبِهِ، کم از کم تیرا دل اس برائی کو، اس سرکشی کو، اس بغاوت کو، اس نافرمانی کو برا جانے۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں بھی طاقت نہیں ہے، تیری زبان میں بھی جرت نہیں ہے، چلو کم از کم تو دل سے تو برا جان۔
کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، رسول اللہ کی سنت کی دھجیوں کو بکھیرا جا رہا ہے، ہاتھ میں جرأت نہیں ہے، زبان میں طاقت نہیں ہے، کم از کم چلو کم از کم تیرا دل تو برائی کو برا جانے، یہ بھی ایمان ہے، اگرچہ کمزور اور تھوڑا ایمان کیوں نہ ہو۔ یہ فریضہ، یہ دعوت، یہ ذمہ داری جہاں نبی علیہ السلام کے کندھوں پر تھی، وہیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اپنی امت کے سپرد کی ہے کہ میں داعی ہوں، میں اپنی امت کو دعوت کے راستے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہر بندے کو داعی ہونا چاہیے، ہر بندے کو اپنی بساط میں، اپنی دسترس میں، اپنی طاقت میں اللہ کے دین کو پھیلانے والا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرنے والا ہر بندے کو، ہر داعی کو، ہر مسلمان کو داعی بن کے اپنی بساط، اپنی دسترس، اپنی حکومت، اپنی طاقت میں اللہ کے دین کے لیے داعی بننا چاہیے۔ ایک آیت، ایک مسئلہ، ایک حدیث کا اگر علم ہے، اگر سمجھ آ گئی ہے، اگر سمجھ لیا ہے تو اسے پہنچانا یہ مومن مسلمان کی، امتی کی ذمہ داری ہے۔ یہ فضول کا پروپیگنڈا ہے جی، دعوت دین کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے پہلے 17 علوم ہونے چاہیے، پہلے اس چیز میں یہ کیا ہونا چاہیے، یہ ڈگری ہو، یہ ہو، وہ ہو، فلاں۔ ایک آیت، ایک حدیث، ایک مسئلہ اگر سمجھ میں آ گیا ہے، اگر سمجھ لیا ہے، نبی علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہے کہ آئیے اس دعوت کو دے کر کے نکلیے اور اسے پھیلائیے۔ متعدد مثالیں نبی علیہ السلام کی سیرت، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وفد عبد القیس کا وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، صحیح بخاری کی روایت۔ آپ نے فرمایا من ہؤلاء، یہ کون ہے، یہ کون سا وفد ہے، کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرحبا بالقوم، خوش آمدید، مرحبا، نہ تم ذلیل ہوگے نہ رسوا ہوگے بلکہ کامیابی کی طرف خوش آمدید، مرحبا۔ وفد عبد القیس کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو کہا اللہ کے پیغمبر، ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں اور جہاں آپ رہتے ہیں درمیان میں مضر قبیلہ کے کافروں کی بستی ہے، ہم اسے کراس نہیں کر سکتے، وہاں سے گزر نہیں سکتے، حرمت والے مہینے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں، جنگ بند ہے ہر جگہ۔ اے اللہ کے پیغمبر، ایک ایسی بات بتلا دیجئے جو ہم اپنے پچھلوں کو بھی جا کے بتائیں، جو پیچھے بستی میں رہتے ہیں ہمارے بھائی، ہم انہیں بھی جا کے وہ پیغام سنا دیں۔ ہمیں ایسی بات بتلا دیجئے جن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے جنتوں کے مالک اور وارث بن جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انہوں نے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اور پھر جب وہ وفد روانہ ہونے لگا، وہ چند افراد، وہ چند لوگوں کی جماعت رسول اللہ کی مجلس سے، آپ کی خدمت سے، آپ کی مسجد سے روانہ ہونے لگا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا احفظوہن، اے میرے صحابہ، جو باتیں آپ کو بتلائی ہیں، جو 4 چیزوں کا حکم دیا ہے، 4 قسم کے برتنوں کو استعمال کرنے سے روکا ہے، واحفظوہن، ان باتوں کو اچھی طرح سے یاد کر لو، اخبروہن من وراءکم، اور پھر یہاں سے داعی بن کے نکلو، داعی بن کے
یہ جن باتوں کا میں نے تمہیں بتا دیا ہے، یہ جو 4 باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے، یہ جو 4 قسم کے برتنوں کو استعمال کرنے سے میں نے روکا ہے، وَاحْفَظُوهُنَّ، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو، انہیں یاد کر لو، اپنی بستی میں جا کر کے اللہ کے دین کے داعی بن کے ان ساری باتوں کا پرچار کرنا اور اللہ کے دین کو اپنی بستی میں رہنے والے لوگوں تک پہنچانا۔ کوئی عالم نہیں ہے، کوئی بڑے علوم حاصل نہیں کیے، صرف 4 باتیں نبی علیہ السلام سے سیکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی بستی میں جا کر کے ان 4 باتوں کا پرچار کرنا، داعی بن کے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری مثال صحیح البخاری کی حدیث ہے، سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے ملک سے۔ مالک ابن حویرث کہتے ہیں ہم تقریباً 20 راتیں نبی علیہ السلام کے پاس رہے۔ ہم عمر نوجوان تھے، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کہا لو رجعتم الی بلادکم، اے میرے صحابہ جب تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ گے، جب اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے، فعلمتموہم، پھر یہاں سے داعی بن کے جانا۔ داعی دعوت دینے والا، تبلیغ کرنے والا، اللہ کے دین کو پہنچانے والا۔ 20 راتیں اللہ کے پیغمبر کے پاس گزاری، فرمایا جو باتیں یہاں سیکھ لی ہیں اپنی بستی میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں جا کر کے ان باتوں کو فعلمتموہم، اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو ان باتوں کے بارے میں سمجھانا، داعی بن جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، داعی بن جانا۔ لوگ کہتے ہیں جی 17 علوم چاہیے، پہلے یہ پڑھنا ہے، پھر وہ پڑھنا ہے، پھر جا کے ہم اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بنیں گے۔ اب آپ دیکھیے صحیح بخاری سے پہلی مثال، وفد عبد القیس کی 4 باتیں سکھائیں، فرمایا 4 باتیں لے کر کے داعی بن کے نکل جاؤ۔ مالک ابن حویرث 20 راتیں رسول اللہ کے پاس قیام، فرمایا فعلمتموہم، اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں جا کر کے ان یہ جو باتیں سیکھی ہے ان کو پہنچائیے، بتائیے، نشر و اشاعت کا، تبلیغ کا، داعی کا کام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اپنے دین پر عمل کرنے والا اور دین کو آگے پہنچانے والا، سکھانے والا اور بتانے والا بنا دے۔ اور یاد رکھیے یہ ذمہ داری صرف اور صرف علماء پر، اہل علم پر نافذ نہیں ہوتی، بلکہ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت کا، ایک حدیث کا، ایک مسئلے کا اگر تمہارے پاس علم ہو، اگر اسے سمجھ لیا ہے، اگر اسے جان لیا ہے، بلغ، داعی اعظم، مبلغ اعظم پیغمبر کی طرف سے امتی کے لیے یہ حکم ہے کہ بلغ، اس دعوت کو، اس بات کو، اس حدیث کو، اس مسئلے کو آگے پہنچاؤ اور آگے بتاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔